أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. محترم علماء کرام اور حاضرین مجلس، آج کا موضوع آپ نے سن لیا ہے۔ سب سے پہلے توحید۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس موضوع کو مکمل کر دوں۔ سب سے پہلے توحید اور سب سے آخر میں بھی توحید، اور اس کے درمیان بھی توحید، ہر سانس کے ساتھ توحید، ہر حرکت اور ہر تصرف کے ساتھ توحید، ہر عمل اور ہر عبادت کے ساتھ توحید۔ لیکن یہ جو موضوع منتخب کیا گیا ہے، سب سے پہلے توحید، اس کی شاید ایک وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج بہت سے دعوے اور نعرے سننے کو ملتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے سب سے پہلے پاکستان، یہ ایک سیاسی نعرہ ہے، اور ممکن ہے جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں انہیں اس ملک اور قوم کا کوئی درد نہ ہو، اور یہ محض ایک سیاسی بازی گری ہو، جیسے مداری گر اپنے بڑے بڑے دعوے اور نعرے پیش کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح آج بہت سی جماعتیں ان میں ایک سیاست داخل ہو چکی ہے، یا ایک غلط منہج داخل ہو چکا ہے۔ اس سیاست کو عربی میں سیاست تقریب کہا جاتا ہے۔ سیاست تقریب، لوگوں کو قریب کرنے کی سیاست۔ اس میں مختلف مقاصد کار فرما ہوتے ہیں کہ لوگوں کو قریب کیوں کیا جائے۔ کسی کا مقصد لوگوں کی بڑی تعداد جمع کر کے ان سے ووٹ لینا تاکہ ہمارا اقتدار قائم ہو جائے، اور کسی کا مقصد لوگوں کی بڑی تعداد جمع کر کے ان سے مال، چندہ، پیسہ یا ان کی اصطلاح کے مطابق مال غنیمت وصول کرنا۔ یہ سیاست تقریب، اور اس قسم کی سیاست میں سب سے بڑی زد جو پڑتی ہے وہ عقیدے پر پڑتی ہے، اور سب سے زیادہ جو چیز مجروح ہوتی ہے وہ توحید۔ توحید تو ایک ایسی دعوت ہے جو بیٹے کو باپ سے جدا کر دیتی، دوست کو دوست سے، بھائی کو بھائی سے۔ یہاں قربت اور محبت کی بنیاد صرف کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اور اللہ کی رضا ہے، اس کی توحید ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ،
من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. عقیدہ توحید اس قسم کی سیاستوں کو بالکل نہیں جانتا. یہاں قریب ہونے یا قریب کرنے کی اساس کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی ترغیب نہیں ہے، کوئی ترہیب نہیں ہے. مسیلمہ کذاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کرنے کی شرط باندھی تھی کہ یا تو ایسا کر لیں کہ دیہاتوں پر آپ کی حکومت ہو، شہروں پر میری ہو، تو میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، اور میں اکیلا نہیں آؤں گا بلکہ میرے ساتھ لاکھوں افراد آئیں گے. یہ ایک عجیب شرط تھی توحید میں آنے کی، اسلام قبول کرنے کی. مگر دین اس قسم کی سیاستوں سے بہت دور ہے، بہت عرفہ اور اعلیٰ ہے. اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تنکا تھا. فرمایا کہ اے مسلمہ، اگر تو اسلام قبول کرنے کے لیے اس تنکے کی شرط لگا دے، مجھے یہ تنکا مل جائے تو میں اسلام قبول کر لوں گا لاکھوں افراد کے ساتھ، تو تیری یہ شرط ناقابل قبول ہے. ہم اس قسم کی سیاستوں کو نہیں جانتے، اور آپ بڑے استغنا سے کھڑے ہو گئے. اور ہمارے کو بات اگر کہنی ہے تو میرا خطیب ثابت بن قیس موجود ہے، اس سے کر لینا. اور ایک عالم استغنا میں وہاں سے اٹھے اور تشریف لے گئے. تو یہ جو نعرے اور دعوے ہیں، میں نے عرض کیا کہ ان میں سب سے زیادہ عقیدے پر زد پڑتی، کیونکہ توحید خالص یہ بہت سارے لوگوں کے اکٹھا ہونے میں رکاوٹ ہے. منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون. مومن ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں، سچے عقیدے والے، سچی توحید والے، اور فاسق ان کے جمگٹے ہوتے ہیں. اور ان کی بڑی تعداد ہوتی ہے. تو پھر جن کی سیاست اور جن کا منہج تقریب ہو کہ لوگوں کو گھیرنا، لوگوں کو اکٹھا کرنا، صرف اس طرف نظر ہو، جو اپنے اجتماعات میں لوگوں کے سر گن کر فخر محسوس کریں کہ بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا، ان کو غذا کیا دینی ہے اس کی کوئی فکر نہیں، تو وہ منہج تقریب پر قائم ہے. اور وہاں عقیدہ اور توحید اس کا اہتمام نہیں ہوتا. چنانچہ کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو لوگوں کو جمع کرنا چاہتی ہیں ان سے ووٹ لینے کے لیے. ان جماعتوں میں عقیدے کا اہتمام نہیں، اور جو منہج توحید کا جو حق اور مقام ہے وہ نہیں دیتے. اسی طرح جو لوگ اس لیے اس تقریب کی سیاست پر قائم ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ اکٹھا کیا جائے، پیسہ اکٹھا کیا جائے، وہ بیان توحید سے ڈرتے رہتے ہیں کہ اگر توحید خالص بیان کی تو بہت سے لوگ بدک جائیں گے، اور جو ہماری توقعات اور اہداف ہیں مالی وہ حاصل نہیں ہو سکیں گی. یہ منہج بڑا خطرناک ہے. بحمدللہ ہمارا منہج، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ سب سے پہلے توحید. اگر کوئی آ کر ملتا ہے تو توحید کی بنا پر ملے تو اس کا ملنا قابل قبول ہے، ورنہ نہیں.
نہ کوئی ترغیب، نہ کوئی ترہیب، نہ کوئی لالچ، نہ کوئی ڈر، نہ کوئی خوف، سب سے پہلے توحید۔ اور یہ وہ منہج ہے مبارک اور پاکیزہ جو انبیاء کرام نے پیش کیا، اور اس منہج کا منکر یا اس منہج میں تساہل برتنے والا سارے انبیاء کی دعوت کا منکر ہے یا ان کی دعوت کی تفنید کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ارواح سے میثاق لیا تھا وہ توحید پر لیا تھا، الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ کیوں نہیں یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ یہ پہلا میثاق ہے جو عقیدے پر ہے، توحید پر ہے، کسی اور مسئلے پر نہیں ہے۔ جب اللہ رب العزت نے انہی ارواح پر انسانوں کو پیدا کیا، یہ ارواح جب کوئی نفس پیدا ہوتا تو ان ارواح میں سے ایک روح اللہ کے امر سے اس نفس میں منتقل ہو جاتی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الارواح جنود مجندہ، یہ روحیں ایک مقام پر موجود ہیں اور یہ بیرکوں میں فوجیوں کی مانند ہیں۔ فوجی آتے ہیں جاتے ہیں، کسی مہم کے لیے فوجی جا رہے ہیں اور کسی مہم سے فوجی فارغ ہو کر لوٹ رہے ہیں۔ اس طرح روحیں آ بھی رہی ہیں جا بھی رہی ہیں، جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں ان کی روحیں جا رہی ہیں، جو لوگ مر رہے ہیں ان کی روحیں لوٹ رہی ہیں۔ انہی ارواح جن سے اللہ رب العزت نے توحید کا میثاق لیا، ان کو اللہ نے پیدا کیا۔ پہلا بندہ آدم علیہ السلام، اور پھر انسان اور ان کی تخلیق کا عمل ایک تسلسل کے ساتھ شروع ہو گیا اور سارے لوگ فطرت اسلام یعنی توحید پر قائم تھے۔ توحید میں کوئی خلل نہیں تھا۔ اب معصیتیں رونما ہوتی تھی، جیسے آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا حسد کی بنا پر۔ معصیتیں ہوتی تھیں لیکن توحید میں کوئی اضطراب نہیں تھا۔ لوگوں کے عقیدے فطرت سلیمہ یعنی توحید خالص پر قائم تھے، اور یہ توحید کا سلسلہ 10 صدیاں قائم رہا، 1000 سال تک قائم رہا، کوئی شرک نہیں۔ اس دوران کچھ انبیاء آئے، جیسے شیف علیہ السلام ہے، ادریس علیہ السلام ہے، پھر ایک وقت آتا ہے جب شیطان اپنا تیر چلانے میں کامیاب ہوا۔ اس سے پہلے وہ کوشش کرتا رہا لیکن ناکام رہا۔ اب ایک سرا اس کے ہاتھ میں آ گیا توحید پر نشتر چلانے کا اور شرک لوگوں کے عقیدوں میں داخل کرنے کا۔ اور اس کی صورت واقعہ یہ تھی کہ 5 افراد بڑے نیک اس دور میں، جو تقریباً 10 صدیوں کے بعد اس دنیا میں آتے ہیں، اور ان کی نیکی، ان کا تقوی لوگوں میں معروف ہو گیا۔ ان 5 افراد کا ذکر سورہ نوح میں موجود ہے۔ وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ یہ 5 بڑے نیک بزرگ تھے، ود، سواع، یعوق، یغوث اور نصر، بہت ہی نیک، عبادت گزار اور انتہائی اخلاق جمیلہ پر قائم یہ نیک افراد تھے۔ اور لوگ ان کی بڑی عقیدت
اور احترام کیا کرتے تھے. جب تک یہ زندہ رہے لوگ ان کا احترام کرتے تھے، ان کی عقیدت ان کے دلوں میں موجود اور قائم تھی. اب اسی چیز سے شیطان نے فائدہ اٹھایا. اس نے اس محبت کو، اس عقیدت کو، اس احترام کو غلو کے دائرے میں داخل کرنے کی کوشش کی. جو قرآن نے کہا لا تغلو فی دینکم، کہ دین میں غلو نہ کرو. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے ایاکم الغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو. غلو سے بچو، تم سے پہلے جو قومیں گزری ان کو غلو نے برباد کر دیا، ان کو غلو نے تباہ کیا. وہ غلو جو ہے یہ شیطان کا پہلا حربہ ہے. اس نے ان 5 نیک افراد کی عقیدت کو، ان کے احترام کو غلو کے سانچے میں ڈال دیا. بعض کتب تاریخ میں یہ بات ملتی ہے، ابن کثیر نے ذکر کی ہے کہ بعد میں جو لوگ آئے ان کے دلوں میں شیطان نے یہ بات ڈال دی کہ تمہارے بزرگ ان کے ذریعے بارش حاصل کیا کرتے تھے. اسی دوران جب تھوڑی بہت تحت سالی لوگوں نے دیکھی تو لوگوں کو شیطان کی یہ بات یاد آ گئی جو دل میں ڈالی گئی تھی، ایک وسوسہ. چنانچہ ان کو پکارنا شروع کر دیا اور شیطان نے ان 5 نیک افراد کی موت کے بعد ان کے نشانات بنوا دیے. چنانچہ ان کی مورتیاں بن گئی کہ ہمارے آبا اجداد ان سے محبت کیا کرتے تھے، ہم بھی ان سے محبت کریں گے. ان کی مورتیوں کو دیکھیں گے، عقیدت بڑھے گی، احترام بڑھے گا، اور انہیں دیکھ کر ہمارے دل میں تقویٰ اور ورع اور پرہیزگاری پیدا ہوگی. مورتیاں بن گئی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ شرک کے ظہور میں تصویر کا اور فوٹو کا بھی کردار ہے. اس دور کی سائنس یہی تھی. مورتیاں بن گئیں، مٹی کے بت بن گئے. اس دور میں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ وہ کیمرہ بنا لے اور ویڈیو کے آلات بنا لے. اس دور کی سائنس اتنی ہی تھی کہ لوگ مٹی کے بت بنا لیا کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ تطور اور ترقی ہوئی. پھر یہ تصویریں کاغذوں پر منتقل ہوئیں، پھر کیمرے ایجاد ہوئے، اور اب نہ جانے کیا کچھ بن چکا ہے اس تصویر کے تعلق سے. تو ہے وہی تصویر، صرف یہ سائنس کا تطور اور ترقی ہے. اس دور میں کیمرے نہیں تھے. کیمرے ہوتے تو ان کو مٹی کے بت بنانے کے تکلف کی ضرورت ہی نہ پڑتی. وہ اس دور کی سائنس تھی، یہ اس دور کی سائنس ہے. اس دور کے لوگوں کو ان تصویروں نے برباد کر دیا. شروع میں ان تصویروں کو پوجا نہیں کیا، لیکن عقیدت تھی، احترام تھا. مگر آگے جو وقت بڑھتا گیا یہ عقیدت غلو میں بدل گئی اور ان کی پوجا شروع ہو گئی. جو لوگ کہتے ہیں کہ علماء کی تصویروں میں کیا حرج ہے، یہ فلمی ہیرو ہیں، ہیروئن ہیں، ان کی تصویروں سے بے حیائی پھیلتی. علماء کی تصویروں میں ایسا کیا رکھا ہے؟ نہیں، اصل شرک کی بنیاد کسی ہیرو کی فوٹو نہیں. اصل شرک کی بنیاد وہ تصویریں ہیں جن کا تقدس آپ کے دل میں، جن کا احترام آپ کے دل میں. ایک ہیرو سے یا اس کماش کے لوگوں سے ایک جذباتی پیار تو ہو سکتا ہے، تعلق ہو سکتا ہے، لیکن احترام اور تقدس نہیں ہو سکتا.
یہ مخصوص ہے علماء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ. اور تصویر کی خرابی یہی ہے، یہ بندے کو شرک میں پہنچا دیتی ہے، اور یہ عقیدت غلوب کا رخ اختیار کر لیتی ہے اور غلوب میں تبدیل ہو جاتی ہے. اسی لیے تصویر کے احکام بڑے شدید ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب مصوروں کو ہوگا. اور ایک حدیث میں ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یضاہون بخلق اللہ، کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان کو ہوگا جو اللہ کی خلق سے تشبہ اختیار کرتے ہیں. مصور اللہ ہے، خالق اللہ ہے، هو اللہ الخالق البارئ المصور. یہ تین صفات، اللہ خالق ہے، بارئ اور مصور. خالق کا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اندازہ مقرر کرنا، المقدر، اندازہ مقرر کرنے والا. تو کسی بھی خلق کا وہ ایک اندازہ مقرر کرتا ہے. پھر بارے کا معنی اس کو عدم سے وجود میں لانا، یہ بھی اللہ کا کام ہے. مقدر بھی اللہ ہے، اور تقدیر کے بعد اس کو عدم سے وجود میں لانا بھی اللہ کی صفت ہے. اب وجود میں کس صورت میں لائے، اس کی صورت کیا ہو، اس کی شکل کیا ہو. المصور، تو مصور بھی اللہ ہے. یہ تینوں صفات خالق کائنات کی ہیں. تو جو اس طرح کا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کی ان صفات کے ساتھ تشبہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. دوسرے معنی میں خود اللہ یا خالق بننے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے ان کو سب سے سخت عذاب ہو، جس کی مقدار کا نبی علیہ السلام کے حدیث سے ذکر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی بنائی تصویروں کو قیامت کے دن اس کے سامنے رکھ دے گا اور اس کو حکم دے گا کہ اس میں جان ڈالو، روح پھونکو. اس میں روح پھونکو گے تو چھوٹو گے. اب روح پھونک سکے گا کوئی؟ روح تو اللہ کے امر سے ہے. آپ کے ذہن میں ایک اندازہ آ سکتا ہے کہ میری تخلیق کا فلاں شاہکار ہے، اس کی تصویر آپ منتقل کر سکتے ہیں اپنی پینسل کی مدد سے یا کیمرے کی مدد سے. روح کون پھونک سکتا ہے؟ تم نے جو کام دنیا میں کیا، قیامت کے روز اس میں روح پھونکنی پڑے گی، پھر جان چھوٹے گی. کتنا یہ بھیانک عذاب ہے. تو یہ ہے شرک کا نقطہ آغاز، فوٹو اور غلو، تصویر اور غلو. اور یہ دونوں چیزیں آستے ہیں عقیدے کے لیے. چنانچہ قوم نوح سے شرک کا آغاز ہوا اور غلو کی صورت میں شرک رونما ہوا، اور اللہ رب العزت اس شرک کی تخلیق کے لیے اپنا پہلا رسول مبعوث فرماتا ہے، نوح علیہ السلام. یعنی پہلا وہ رسول جس کو شرک کا مقابلہ کرنا پڑا، جس کو مشرک قوم سے واسطہ پڑا، وہ نوح علیہ السلام. اس سے پہلے 10 صدیاں توحید تھی اور لوگ فطرت سلیمہ پر قائم تھے اور عقیدہ توحید پر قائم تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری شروع کی کتاب الوحی سے، کہ بتانے کے لیے کہ دین وحی ہے. اور وحی سے کیا مراد ہے؟ وحی کی کون سی اقسام ہے؟ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے نوح علیہ السلام کی طرف. بطور خاص اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا جس میں نوح علیہ السلام کا ذکر. نوح اول مرسل ہیں اپنی قوم کی طرف، اور نبی علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی دعوت میں یہ تقارب اور تشابہ ہے
کہ دونوں کو ایک مشرک قوم سے واسطہ پڑا اور دونوں نے اپنی اس دعوت میں شرک کی تفنید کی اور دونوں اپنی اپنی قوموں میں جھٹلائے گئے، تکلیفیں دیے گئے، صدمات سے دوچار کیے گئے۔ یہ صورتحال ہر نبی کی ہے، اس لیے بعد میں دیگر انبیاء کا بھی ذکر ہے، لیکن نوح علیہ السلام کا نام جس آیت کریمہ میں ہے اس کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام وہ پہلے رسول ہیں، پہلے نبی ہیں جنہیں ان حالات کا سابقہ ہوا اور سامنا کرنا پڑا۔ اب نوح علیہ السلام نے اس قوم سے جو خطاب کیا وہ کیا ہے؟ انہیں کیا دعوت دی؟ وَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ فقال، نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور توحید کی دعوت انہی دو صورتوں کے ساتھ، اثبات اور نفی۔ اعبد اللہ اثبات ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور اس بات کے ساتھ دعوت توحید پوری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت کے ساتھ ساتھ ہر معبود باطل کا انکار، ہر معبود باطل کی نفی۔ لہذا آگے فرمایا کہ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر ہیں تو وہ بنا لیے گئے، وہ معبود باطل ہے، معبود حق صرف ایک اللہ ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ دعوت توحید نفی اور اثبات کے ساتھ، ہر غیر اللہ کی نفی اور ایک اللہ رب العزت کی توحید کا اثبات، اور ساتھ ہی انجام کا ذکر کر دیا۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اے میری قوم اگر اپنے شرک سے باز نہ آئے تو مجھے تم پر ڈر ہے، خوف ہے یوم عظیم کے عذاب کا۔ یوم عظیم قیامت کا دن، جو قیامت کے دن اللہ رب العزت کا عذاب ہے، تم اس کے لپیٹے میں آ جاؤ گے یقینی طور پر، کیونکہ شرک کی سزا جہنم، ایک مشرک کے لیے مغفرت ہے ہی نہیں، بخشش ہے ہی نہیں جب تک توبہ نہ کرے۔ اگر توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا، جب تک توبہ نہیں کرتا اس کے لیے کوئی معافی نہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ ٹھکانہ کچھ دنوں کے لیے نہیں، کچھ صدیوں کے لیے نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ نے جنت کو مشرکین پر حرام کر دیا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے اور انتہائی برا ٹھکانہ۔ یہ نوح علیہ السلام کی دعوت اس قوم کے لیے جس قوم میں شرک کی ابتدا ہو چکی اور شرک داخل ہو چکا، گویا سب سے بڑا مرض شرک ہے، تو پھر دعوت سب سے پہلی کیا ہوگی؟ کسی بڑے مرض کے خلاف، یعنی توحید کی۔ تو سب سے پہلے توحید، سب سے پہلے توحید۔ نوح علیہ السلام کا اپنی قوم سے یہی جھگڑا رہا، اور یہ جھگڑا ختم نہیں ہوا، بڑھتا رہا۔ اس ایک اللہ کے بندے نے، اللہ کے رسول نے 950 سال تک اللہ کی توحید بیان کی، اور اس قوم کی مخاصمت مول لی، اور بڑے صدمات سے دوچار ہوئے۔ 950 سال، ایک صدی کے لگ بھگ، معمولی عرصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے تو نوح علیہ السلام کو سلام بھیجتے ہیں، اور ایک مقام پر عموماً بسلام علی المرسلین، سارے نبیوں کو سلام، کیونکہ نبیوں نے اسی اول دعوت کا اہتمام کیا، توحید کا۔
مشرکین کی عداوت برداشت کی، ان کے طعنے برداشت کیے، ان کی ماریں برداشت کی، لیکن منہج پر قائم رہے، منہج توحید پر اور شرک کی تفنید پر، اس پر قائم رہے. یہ صابرین کی جماعت جن کو اللہ نے استقامت دی، یہ سلام کی مستحق، اللہ ان کو سلام بھیج. تو یہ اول دعوت، نوح علیہ السلام اول رسول جن کو اللہ نے پابند کیا کہ اپنی قوم کو دعوت دو. تب جب قوم میں شرک پیدا ہو چکا تھا تو دعوت کا آغاز اس شرک کی تفنید کے لیے ہوا. تو سب سے پہلے توحید، پہلی دعوت توحید. اسی منہج پر سارے انبیاء ہیں. آپ قرآن پڑھتے تھے، قرآن پاک میں صالح علیہ السلام کی دعوت، شعیب علیہ السلام کی دعوت، ہود علیہ السلام کی دعوت، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، اسی منہج توحید پر قائم. اول دعوت یہی تھی توحید. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. ہم نے آپ سے قبل جتنے بھی رسول بھیجے انہیں یہ وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرو. یہ ہر نبی کی یہ دعوت ہے. حدیث میں آتا نا کہ الانبیاء اخوۃ العلات، کہ انبیاء علاتی بھائی ہیں آپس میں. انبیاء کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ علاتی بھائی. بھائی تین طرح کے ہوتے ہیں، حقیقی، علاتی اور اخیافی. حقیقی بھائی وہ جن کی ماں اور باپ ایک ہو. علاتی وہ جن کا باپ ایک ہو، مائیں مختلف ہوں. جیسے شخص کی کئی شادیاں ہوں، ہر بیوی سے اولاد ہو، تو آپس میں وہ علاتی بھائی، باپ ایک ہے، مائیں مختلف ہوں. اور اخیافی بھائی جن کی ماں ایک ہو، باپ مختلف ہو. جیسے ایک عورت کسی سے نکاح کر لے، بیوہ ہو جائے، مطلقہ ہو جائے، پھر کسی اور سے نکاح کر لے اور دونوں شوہروں سے اولاد ہو، یہ آپس میں اخیافی بھائی. یہ انبیاء علاتی بھائی کیوں ہیں؟ دینہم واحد، اصلہم واحد. ان کا اصل ایک ہے، فروع میں اختلاف ہے. جیسے علاتی بھائی، ان کا اصل باپ ایک ہے، مائیں مختلف، بطون مختلف ہیں. سب انبیاء کا اصل ایک ہے اور وہ دعوت توحید ہے. اس میں کسی نبی کی دعوت میں کوئی فرق نہیں. اور فروع مختلف ہیں. کسی نبی کو 2 نمازیں دی، کسی کو 5 نمازیں دی. فروع مختلف ہیں، اصل ہر نبی کا ایک ہے اور وہ دعوت توحید. واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ سے قبل ہم نے رسول بھیجے، ان سب سے سوال کرو، ان سب سے پوچھو کہ کیا ہم نے ان انبیاء کی دعوت میں یا ان کے دور میں رحمان کے سوا کسی اور معبود کا تعین کیا؟ کسی نبی کی دعوت میں اللہ کے سوا کسی اور معبود کا نام ملتا ہے؟ سب سے پوچھو. نوح علیہ السلام سے پوچھو، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھو، صالح علیہ السلام سے پوچھو، شعیب علیہ السلام سے پوچھو، ہود علیہ السلام سے پوچھو، یحییٰ، زکریا، سب سے پوچھو، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب سے سوال کرو. کسی نبی کی دعوت میں کسی اور معبود کا ذکر ملتا ہے؟ کسی اور معبود کا نام ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا ہو یا نبی نے پیش کر دیا ہو؟ پوچھ لیجیے. سوال یہ کہ نبی علیہ السلام کیسے پوچھیں؟ یہ انبیاء تو فوت ہو چکے، انبیاء تو فوت ہو چکے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، انبیاء فوت ہو چکے سارے نبی، اور ان کی برزخی حیات ان پر قائم ہے. لوگ کہتے ہیں ابھی تک دنیاوی حیات ہے. اس سے بڑی توہین کیا ہوگی؟ سب سے ناقص زندگی دنیاوی زندگی.
اور اگر انسان مرنے کے بعد کامیاب ہو جائے تو اس کی زندگی کامل ہے، یہ برزخی زندگی، اور قیامت میں جنت میں سب سے اکمل زندگی ہوگی اس کی۔ تو آپ کہیں کہ ابھی تک وہ دنیاوی زندگی جی رہے ہیں، یہ کون سا نبی کا احترام ہے؟ برزخی زندگی، اس میں جنت بھی ملتی ہے، اللہ کی رضا اور محبت، جنت کی نعمتیں، جنت کی خوشبوئیں، جنت کی ہوائیں، یہ برزخی حیات کے ساتھ ہے، دنیوی حیات کے ساتھ نہیں۔ تو انبیاء فوت ہو چکے اور برزخ حیات میں اللہ رب العزت کی نعمتوں سے متمتع ہو رہے ہیں۔ سب سے پوچھو کسی نبی کی دعوت میں اللہ کے سوا کسی اور معبود کا ذکر ہے، نام ہے؟ اب کیسے پوچھیں؟ یہ تو فوت ہو چکے۔ ان سے پوچھو قرآن کی زبان میں، قرآن کے ذریعے، کیونکہ قرآن سارے انبیاء کی دعوت کا محافظ، اللہ کی وحی ہے اور سارے انبیاء کی دعوت کا محافظ ہے۔ تو قرآن کی زبان میں پوچھو، قرآن سے پوچھو، قرآن کے ذریعے پوچھو۔ اب قرآن پاک کا تصفح کیجئے، دیکھیے کہ قرآن نے انبیاء کی دعوت ذکر کی یا نہیں کی، اور کی تو کس طرح کی؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجے، اور ہر رسول کی دعوت کیا تھی؟ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر طاغوت کا انکار کر دو۔ وہی دعوت نفیاً و اثبات ہے، ان اعبدوا اللہ اثبات ہے، ایک اللہ کی عبادت۔ اور یہ کافی نہیں، ایک شخص پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہے، یہ کافی نہیں ہے، اس کی توحید نامکمل ہے جب تک ہر طاغوت کی نفی نہ کر دے، اس کا انکار نہ کر دے۔ توحید کی تکمیل نفی و اثبات ہے، اثبات اور نفی دونوں۔ تو ہر نبی کی دعوت کیا تھی؟ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر طاغوت کا انکار کرو۔ طاغوت چار چیزیں ہو سکتی، ایک وہ شخص طاغوت ہے جو خود اپنی عبادت کی دعوت دے، جیسے فرعون تھا، نمرود تھا، اپنی عبادت کی دعوت دیتے تھے۔ دوسرا طاغوت وہ ہے جو اپنی عبادت کی دعوت نہ دے لیکن لوگ اس کو معبود بنا دے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام، وہ خود بے قصور ہے، سارا قصور ان کو پوجنے والوں کا ہے، انہوں نے ان کی عبادت کر کے طاغوت بنا دیا، یعنی انہیں ان کی حد سے بڑھا دیا۔ طاغوت کا معنی یہ طغیانی سے ہے، جب پانی اپنی مقررہ حد سے اونچا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ دریاؤں میں طغیانی آ گئے، ایک حد پر قائم رہے تو وہ معمول کے مطابق ہے، اس حد سے اونچا ہو جائے تو دریا میں طغیانی آ جاتی اور سیلاب آ جاتی۔ تو طاغوت طغیانی سے ہے، جو ایک نبی کا مقام ہے، اس کی عبادت کر کے اسے اس کے مقام سے بڑھا دیا، یہ طاغوت بنانا۔ اور تیسرا وہ شخص طاغوت ہے جو اپنی پیروی کی دعوت ہے کہ میری پیروی کرو، میرے قانون کو مانو، میرے قواعد کو مانو، میری پالیسیوں کو مانو۔ یہ بڑا خطرناک مرض ہے، جن لوگوں کے دلوں میں صحیح عقیدے کی معرفت ہے وہ اس سے ابا کرتے ہیں۔ امام مالک سے کہا گیا تھا، پوچھا گیا تھا کہ آپ کا موطا ایک دستور کے طور پہ نافذ کر دیا جائے؟ فرمایا کہ نہیں، دستور اللہ کی وحی، قرآن و حدیث ہے، موطا میں میرے اجتہادات ہیں، میرے فقہی اقوال ہیں، میرے استنباطات ہیں، میری بلاغات ہیں، دستور اللہ کی وحی ہے، اور یہ منہج صدق و عدل ہے کہ اللہ کی وحی قائم ہے۔ تو جو شخص اپنی اطاعت کی دعوت دے کہ میری سنو، میری مانو، میری پالیسیاں، میرے احکام، وہ طاغوت بن گیا۔ اور چوتھا وہ
جو خود اپنی اطاعت کی دعوت نہ دے لیکن لوگ اس کو پکڑ لیں، ہم نے اس کی ہر بات لے لی۔ معصوم صرف نبی کی ذات ہے، آپ نے ایک فرد واحد کے دامن کو تھام لیا اور پورے دین کی عمارت اس کے سر پہ کھڑی کر دی، اس کے کاندھوں پر تعمیر کر دی، تو آپ نے اس کو اس کی حد سے بڑھا دی۔ معصوم صرف اللہ کے نبی اور کوئی نہیں، معصوم صرف اللہ کے نبی اور کوئی نہیں، صرف اللہ کے نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ مستحق اطاعت نبی بھی نہیں ہے، اللہ نبی اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی بات پیش کرتے ہیں۔ باقی جو لوگ ہیں، افراد ہیں، دعوت پیش کرتے ہیں تو ان کی دعوت کو پرکھا جائے گا، اس کسوٹی پر پیش کیا جائے گا۔ قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو قابل قبول ہے، مطابق نہیں ہے تو مردود ہے۔ اور آپ اس کے باوجود کہ ان کا قول حدیث کے خلاف ہے، حدیث کو چھوڑ دیں، ان کے قول کو لے لیں، تو آپ نے اس شخصیت کو طاغوت بنا دیا، اسے اس کی حد سے بڑھا دیا۔ یہ مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور کسی کا نہیں۔ اس میں غلطی کس کی؟ آپ کی، ان کی نہیں، وہ تو بری ہو چکے۔ امام حنبل نے فرمایا تھا لا تقلدنی لا تقلد شافعی ولا اوزاعی ولا مالک وخذ من حیث اخذ۔ امام احمد کا قول، میری تقلید نہ کرو، شافعی کی تقلید نہ کرو، اوزاعی کی تقلید نہ کرو، مالک کی تقلید نہ کرو، بلکہ تم دین وہاں سے لو جہاں سے انہوں نے لیا۔ انہوں نے کہاں سے لیا؟ نور وحی سے، وحی الہی سے، کتاب و سنت سے، قرآن و حدیث سے، تم بھی وہیں سے دو۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ فرما گئے کہ جو شخص میرے کسی قول کی دلیل نہیں جانتا، حرام ہے اس پر کہ وہ میرے قول کا فتویٰ دے۔ تو بری ذمہ کہ میرا کوئی قول آ جائے تو تم یہ دیکھو میں نے یہ قول کہاں سے لیا، اگر اس کی دلیل ملتی ہے تو اس کا فتویٰ دو، دلیل نہیں ملتی تو اس قول کا فتویٰ دینا حرام ہے، وہ بری ہے۔ قصوروار ہم ہیں کہ پورے دین کی عمارت کو ان کے سر پہ قائم کر دیا، اور معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ان کا فتویٰ آ جائے قرآن کے خلاف یا حدیث کے خلاف تو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بلکہ ان کے ایک بہت بڑے عالم امام ترقی یہاں تک لکھ گئے کہ قرآن کی کوئی آیت اگر قول امام کے خلاف ہو تو اس کا آخری حل یہ ہے کہ آیت منسوخ ہے اور قول امام ناسخ ہے۔ حدیث اگر قول امام کے خلاف ہو تو آخری حل یہ ہے کہ حدیث منسوخ ہے اور قول امام ناسخ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہے اس امت میں جن کا ہر فرمان دلیل ہے، حجت ہے۔ ان کی بات کو سن کر دلیل پوچھنا کفر ہے۔ یہ مقام کسی اور کو دے دیا جائے، ہمارے فلاں امام، فلاں لیڈر، فلاں قائد، ان کی ہر بات ہمارے لیے قابل قبول ہے، یہ تو وہی تو یعنی سرکشی ہے۔ تو ہر نبی کی دعوت کیا ہے؟ قرآن نے پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ہر نبی سے پوچھو کہ اس نبی کے دور میں شرک تھا، اس کی دعوت میں شرک تھا، لوگوں نے کیا، لیکن انبیاء کی دعوت تم دیکھو، دیکھی گئی تو قرآن ان کی دعوت کا محافظ ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجے، اور ہر رسول کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو۔ یہی دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فمن یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ جو شخص طاغوت کا انکار کر دے، یہ نفی، یؤمن باللہ، اور ایک اللہ پر ایمان لے، اس کی توحید کو مان لے اور یہ عقیدہ سلیمہ قبول کر لے اور طاغوت کے ساتھ کفر کر لے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا، لا انفصام لها، جو کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ اللہ کا سہارا کبھی ٹوٹ سکتا ہے؟ باقی سارے سہارے کمزور ہیں، خالق کائنات کا سہارا کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ اور یہ پیارے پیغمبر کی دعوت
جو قرآن نے ذکر کی، یہ آپ کی اول دعوت ہے۔ ایک صبح کوہ صفا پر چڑھ گئے، جب اللہ نے حکم دے دیا کہ قم فانذر، کھڑا ہو جا اور ڈرا لوگوں کو جہنم سے، کھڑا ہو جا۔ پہلے کچھ عرصہ خاموشی کا حکم رہا، پھر کچھ آگے معاملہ بڑھا تو اپنے قریبیوں کو بلاؤ اور ان کو دعوت دو، اور اب دعوت عام پیش کرنے کا حکم آ گیا، اذان عام دے دو۔ وہ اس بات پر کھڑے ہو گئے اور ساری قوم کو جمع کریے، واہ صباحا، یہ کوڈ ورڈ ہے۔ اگر کوئی آفت آ جائے اور جو اس آفت کو دیکھے کوئی بڑی اہم خبر ہو، وہ اہم خبر پورے مکہ میں دینا چاہے تو اس پہاڑ پہ چڑھ کے واہ صباحا پکارے تاکہ یہ آواز لوگ سنیں، اپنے گھروں سے باہر آ جائیں۔ آج لوگوں نے پہلی بار اس شخصیت سے یہ الفاظ سنے جو شخصیت صادق بھی تھی اور امین بھی تھی، جس میں کوئی عیب نہیں تھا۔ پوری قوم متفق تھی کہ یہ انسان سچا ہے اور امانت دار، اس میں کوئی عیب نہیں۔ لوگوں نے کہا پہلی بار آج محمد دعوت دے رہے، چلو بڑا اہم معاملہ۔ اپنے گھروں سے نکل آئے اور سارا علاقہ سامنے کھڑا۔ اس علاقے کے لوگوں میں کیا برائیاں ہیں؟ بڑی بڑی برائیاں، ڈاکہ، قتل و غارت گری، زنا، اور یہ عورتوں کے ناچ گانے، یہ سارے امراض موجود ہیں۔ ان کا بیشتر مال رزق حرام تھا، سارے امراض موجود ہیں۔ اب نبی نے ان سب کو اکٹھا کر لیا تو ان امراض کی بات کرتے کہ لوگوں زنا نہ کرو، لوگوں ڈاکے نہ ڈالو، شراب نہ پیو، حرام نہ کماؤ، یہ دعوت دیتے۔ جیسے آج بہت سے لوگوں کا منہج یہی ہے کہ میاں فضائل بیان کرتے رہو۔ جو علاقہ ان کا مرکز ہے، جہاں سے یہ پیدا ہوئے، وہاں شرک کے اڈے اب تک جو کے تو قائم ہیں، اور جماعتیں جا رہی ہیں، اسرائیل جا رہی ہیں، لبنان جا رہی ہیں، سعودی عرب جا رہی ہیں، جہاں توحید کے مراکز ہیں، اور اپنے علاقوں میں شرک کے اڈے، ان سے کوئی تعلق نہیں۔ فضائل بیان کرو، فضائل بیان کرو۔ توحید کا ذکر کریں گے بھی تو صرف توحید ربوبیت کی حد تک۔ توحید ربوبیت کو 100% بھی قبول کرنے والا انسان مسلمان نہیں۔ مکہ کے مشرکین بھی توحید ربوبیت کو جانتے تھے اور مانتے تھے اور پہچانتے تھے۔ ان سے پوچھا جاتا آسمانوں کا خالق کون؟ اللہ۔ زمینوں کا خالق کون؟ اللہ۔ اختیار کس کا؟ اللہ کا۔ روزی کون دیتا؟ اللہ۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے ان سے جہاد کیوں کیا؟ یہ مارکہ آرائی کیوں ہوئی؟ کبھی بدر کا میدان اور کبھی احد کا میدان کیوں؟ جو اصل توحید اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اسی کی دعوت اللہ کے پیغمبر دے رہے ہیں، یہ پہلی دعوت۔ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو۔ تمہیں سب سے پہلے یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تم یہ مانتے ہو کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، یہ مانتے ہو، لیکن یہ ماننا کافی نہیں۔ تمہارا ماننا کب معتبر ہوگا، کب قابل قبول ہوگا؟ جب اسے ایک اللہ کو الہ مانو گے، ہر قسم کی عبادت کے وہ لائے اور کوئی نہیں، ہر غیر اللہ کا انکار اور ایک اللہ کی عبادت کا اقرار و اعتراف، اس کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہوتا۔ تو آج لوگوں کی دعوت کا محور کیا ہے؟ فضائل بیان کرو، فضائل بیان، اور وہ بھی انتہائی بودا قسم کا محور۔ یہ بتاؤ نماز کی کیا فضیلت ہے، نماز کا کیا ثواب ہے، نماز کا کیا اجر ہے، بیان کرتے جاؤ۔ کوئی پوچھ رہے نماز پڑھنی کیسی ہے، بس نہیں، اب خاموش، جیسی ہے پڑھتے رہو، آپ کے مسلک میں جو ہے پڑھتے رہو۔ اللہ اکبر۔ بھائی نماز کی فضیلت کب قائم ہوگی؟ جب وہ ادا ہوگی خالص پیغمبر اسلام کی سنت کے مطابق۔ اگر نماز خلاف سنت ہے اس کو اجر ملے گا؟ کہاں ملے گا؟
ایک صحابی نے نماز پڑھی، صرف ایک چیز میں خطر پیدا کر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ پڑھو یہ نماز نہیں ہوئی۔ ایک صحابی یہ نماز ہوئی ہی نہیں، اس نے دوبارہ پڑھی، فرمایا یہ بھی نہیں ہوئی، اس نے پھر پڑھی، فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہوئی۔ آج لوگوں نے نماز کو مذاق بنا رکھا ہے، جیسی مرضی پڑھ لیں، جیسی تعلیم ہے پڑھ لیں، یعنی کاروبار میں انتہائی منجے ہوئے لوگ، لیکن نماز کے معاملے میں کوئی تحقیق نہیں، کوئی بصیرت نہیں کہ کم از کم کوئی ایک گھنٹہ وقت نکال کر ہم چیک کر لیں کہ ہماری نمازیں اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہیں یا نہیں۔ بچپن سے جو نماز گھٹی میں ڈال دی گئی وہ چل رہی، کاروبار میں پالیسیاں نئی سے نئی، یہاں کاروبار نہیں تو باہر جاؤ، امریکہ جاؤ، انگلینڈ جاؤ، اور دین کے معاملے میں وہی فرسودہ خیال ہے کہ بچپن میں جو میاں صاحب آیا کرتے تھے گھٹی میں نماز ڈال گئے، اس سے ٹس سے مس نہیں ہونا، یہ نماز قابل قبول ہے۔ حذیفہ بن یمان نے ایک شخص کو نماز پڑھتے تھے، بوڑھا انسان، پوچھا منذ کم تصلی هذه الصلاۃ، یہ نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ 40 سال، 40 سال سے۔ فرمایا کہ ما صلیت، تم نے 40 سال سے ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ اور ساتھ ہی فرما دیا بولو مت علی هذا لمت علی غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہی نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے تمہاری موت اللہ کے پیغمبر کے دین پر نہیں ہو۔ ہمارے دین کی بنیاد نماز ہے، الصلاۃ و عماد الدین۔ جب دین کا عماد ہی نہیں، ستون ہی نہیں، تو باقی کیا بچت ہمارے پاس؟ یہ بڑے اہم معاملات ہیں، ان میں بصیرت چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی دعوت تھی وہ کیا تھی کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، اور اگر لوگوں نے بنا دیے ہیں تو وہ جھوٹے، وہ معبودان باطل ہیں، اگر کہیں ہیں لوگوں نے بنا رکھے وہ سب جھوٹے ہیں، معبود حق سچا معبود ایک اللہ۔ یہ آپ کی پہلی دعوت، ہر نبی کی پہلی دعوت، پہلی اور آخری، اور زندگی بھر کی پوری زندگی یہ دعوت قائم رہی۔ پہلے اس دعوت کا معاملہ عقیدے کا معاملہ ہے، اور عقیدے کا جو اصل ہے، جو اصل عقیدہ ہے وہ توحید ہے، اللہ رب العزت توحید۔ جبریل امین نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، پہلی بات گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد رسالت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اسلام۔ ایمان کا پوچھا ایمان کیا ہے؟ فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے فرشتے، اللہ کی کتابیں، اللہ کے رسول، روز آخرت، تقدیر۔ لیکن پہلا جو جز ہے، جو رکن ہے، وہ ایمان باللہ ہے، پہلے توحید۔ پوچھا احسان کیا ہے؟ وہ احسان یہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت کرو اس طرح کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے، اور اگر یہ نہیں تو اللہ تمہیں دیکھ رہے۔ یہ دو میں سے ایک بات ضرور ہو۔ تم اس مقام تک پہنچ جاؤ نماز پڑھتے ہوئے وہ اللہ کو تم اپنے سامنے دیکھ رہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب ایک شخص ہے مثلا وہ اپنی فیکٹری میں کام کر رہے اور اس کا باس سر پہ کھڑا ہے اور اپنے مالک کو دیکھ رہے، تو پھر وہ کتنا مؤدب ہو کر کام کرے گا اور پوری توجہ اور بصیرت کے ساتھ کام کرے گا، غافل نہیں ہوگا، کچھ کھائے گا نہیں، کچھ پیے گا نہیں، پوری توجہ کام کر دے گا۔ اس طرح ایک شخص کو اگر اس کا جو ایک تعلق باللہ ہے اس مقام تک پہنچ چکا ہے کہ وہ اللہ کو سامنے دیکھے نماز پڑھتے ہوئے، تو کوئی وہ منفی حرکت کرے گا، کسی غفلت کا مظاہرہ کرے گا نہیں۔ اور اگر یہ اسٹیج نہیں ہے تو یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھے۔ بہت سے لوگوں کو یہ بھی حاصل نہیں، نماز پڑھ رہے ہیں توجہ کسی اور پر، ہاتھ مسلسل گھوم رہے ہیں، کبھی سر پہ، کبھی منہ پہ، کبھی داڑھی پہ، کبھی کپڑوں پر، مسلسل گردش میں۔ تو صرف اللہ ہی۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کی گواہی، توحید گواہی۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ۔ احسان کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو ان مواصفات کے ساتھ۔ تو ہر امر میں پہلے توحید ہے،
پورا دین دین توحید ہے، اس دین کو دین توحید کہا گیا. احکام اور مسائل سارے توحید پر قائم اور توحید کی بنیاد پر قبول ہوتے ہیں. قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، میرے ان بندوں سے کہو جو ایمان لا چکے، جو اللہ کی توحید کی گواہی دے چکے، اس کی وحدانیت کا اقرار کر چکے، ہر معبود باطل کا انکار کر چکے، یہ ایمان. قل عبادی الذین آمنوا، میرے وہ بندے جو ایمان لا چکے ہیں ان سے اب کہو کہ یقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. عمل کا ذکر بعد میں، صحت عمل اور قبولیت عمل یہ صحت ایمان پر قائم. قرآن میں بیشتر احکام یا ایھا الذین آمنوا کے بعد یہ پہلے ان کے ایمان کو ذکر کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، تم روزے رکھو. جو ایمان والے ہیں، جو توحید قبول کر چکے ہیں، توحید سمجھ چکے ہیں، پہلے توحید، روزہ فرض میں. اس کا معنی یہ ہے کہ جس کا ایمان سلامت نہیں ہے، جس کے ایمان میں خلل ہے، گڑبڑ ہے، انحراف ہے، اگر وہ روزہ رکھے گا تو قطعاً قابل قبول. حدیث بھی اس کی وضاحت کرتی ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ایمان کی شرط. ومن يعمل صالحا وهو مؤمن، ایمان کی اساس، توحید کی اساس اور بنیاد. اس کا معنی ہے اس بنیاد کے بغیر عمل قبول نہیں. روزہ، حج، زکات، کوئی چیز قبول نہیں. پہلے توحید اور ساتھ ساتھ توحید. بھئی کوئی عمل توحید سے خالی ہے. ایک حدیث کی طرف آئی نظر ہم سوال کیا گیا، 4 سوال کیے. ای الصلاۃ افضل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سب سے افضل نماز کون سی؟ دوسرا سوال ای الصیام افضل، سب سے افضل روزہ کون سا؟ تیسرا سوال ای الحج افضل، سب سے افضل حج کون سا؟ اور چوتھا سوال ای الجہاد افضل، سب سے افضل جہاد کون سا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 سوالوں کا ایک ہی جواب دیا. ہر بار آپ جواب دے رہے ہیں، جواب ایک ہی. فرمایا کہ اکثرها للہ ذکرا، سب سے افضل نماز وہ ہے جس میں زیادہ اللہ کا ذکر ہو. سب سے افضل روزہ وہ ہے جس کے دوران زیادہ اللہ کا ذکر ہو. سب سے افضل جہاد وہ ہے جس کے ساتھ زیادہ اللہ کا ذکر ہو. سب سے افضل حج وہ ہے جس کے ساتھ زیادہ اللہ کا ذکر ہو. اور اللہ کا ذکر توحید کا ایک اہم باب ہے. کوئی ذکر توحید سے خالی نہیں، کوئی ذکر اللہ کے نام سے خالی نہیں. پورا اذکار کا باب آپ کھول کے بیٹھ جائیے، دعوات کا باب کھول کے بیٹھ جائیے. ہر ذکر میں، ہر دعا میں، ہر ورد میں اگر اللہ کا نام نہ ہو مجھے آگے پکڑنی چاہیے. توحید، ذکر توحید ہے. فاذکرونی اذکرکم، اللہ کا ذکر، ذکر مصطفیٰ آج اصطلاح بن چکی ہے. اصطلاح باطل ہے. ذکر ایک عبادت ہے، ہر عبادت کا اللہ مستحق ہے. تو ہر عمل اس کی قبولیت اور اس کی صحت توحید پر قائم ہے، اور ہر عمل کے ساتھ ساتھ توحید ہے. حج میں آپ تلبیہ پڑھ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، توحید. نماز اللہ اکبر سے شروع ہو رہی، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر. سجدے میں اللہ کا ذکر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا، اللہ کا ذکر. ہر عمل توحید پر قائم ہے اور توحید کے ساتھ ساتھ عمل بات میں فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک. کیا ترتیب ہے کہ پہلے جانو لا الہ الا اللہ، اس کے بعد استغفار کرو، عمل کرو.
امام بخاری نے باب قائم کیا، باب العلم قبل القول والعمل، کہ ہر قول و عمل سے پہلے علم ہے. فاعلم، جانو یہ علم ہے. اور قول کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. عمل کیا ہے؟ واستغفر لذنبک. وہ قول کیا ہے جس پر ہر عمل کی قبولیت قائم ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ ہے، ایک اللہ کی توحید کا اقرار و اقرار. سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، ام الکتاب، پورے قرآن کی ماں. جس طرح اولاد ماں سے پیدا ہو رہی ہے، اس طرح قرآن پاک کے سارے مضامین سورہ فاتحہ سے نکل رہے ہیں، سورہ فاتحہ سے جو ہے وہ حاصل ہو رہے ہیں. یہ ام الکتاب، ام القرآن، ہر آیت اس کے مستقل مضمون ہے. تبھی اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ایک مکالمہ اور مناجات ہے. بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے حامدنی عبدی، میرے بندے میری تعریف کر دی. بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرما رہا ہے اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. مالک یوم الدین مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کر دی. اور آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہی میرے بندے کا لائق ہے، یہی اس کا عقیدہ. کیا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کی نہیں کرتے، اور تجھ ہی سے استعانت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی اور سے استعانت نہیں کرتے. یہی عقیدہ ہونا چاہیے. ایاک نعبد یہ توحید الوہیت ہے، وایاک نستعین توحید ربوبیت ہے. بندے نے دونوں توحیدوں کو اقرار کر دیا، عبادت بھی تیری، استعانت بھی تجھ سے، اور یہ توحید خالص. اب ولعبدی ما سأل، اب میرا بندہ جو مانگے گا دوں گا. اب عمل کرو، دعائیں کرو، جو کرو گے قبول کروں گا، جو طلب کرو گے عطا کروں گا. بندہ طلب کر اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت دے دے. یعنی یہ دعا، اس کی صحت، اس کی قبولیت مرتب ہے توحید پر. پہلے توحید ہے، پھر دعا، پھر عبادت. دعا قبول ہوگی، عبادت قبول ہوگی، عقیدہ توحید ہے. تو پہلے توحید، پورا دین دین توحید ہے. ہر عمل کی اساس توحید ہے، ہر عمل کی قبولیت توحید پر ہے، ہر عمل کی صحت توحید پر ہے، ہر عمل کے ساتھ ساتھ توحید ہے. کون سا عمل توحید سے خالی؟ چھوٹے سے چھوٹا عمل لے لیجیے. آپ کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر، اللہ کا نام دے کر، یہ توحید کا ذکر ہے. وضو کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر، توحید کا ذکر ہے. حتیٰ کہ اپنا پہلو بستر پر رکھتے ہیں بسم اللہ بذات جنبی، بسم اللہ پڑھ کر، یہ توحید کا ذکر ہے. حتیٰ کہ بستر پہ ازدواجی تعلقات بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، توحید کا ذکر. نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو پھر بھی توحید کا ذکر. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کون سا عمل ہے جو توحید سے خالی ہے؟ ہر عمل سے پہلے توحید ہے، ہر عمل کے ساتھ ساتھ توحید ہے، اور ہر عمل کے بعد بھی توحید ہے. آغاز بھی توحید، اختتام بھی توحید. قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین، اختتام قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. صفات تعبد، صفات تعبد کہ پناہ اللہ سے طلب کی جاتی ہے. نبی کو اللہ حکم دے رہا، تو کہہ کہ میں رب الناس کی پناہ پکڑتا ہوں. لوگ نبیوں کو کس مقام پر بٹھا دیتے ہیں؟ یہ حاجت روا ہے اور یہ مختار کل ہے. نبیوں سے کہلوایا جا رہا ہے کہ تو کہہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ رب العزت کی جو رب الناس ہے، ملک الناس الہ الناس، تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت ہی ہر اختیار کا مالک ہے، وہی پناہ دینے والا ہے، ہر قدرت اور طاقت کا مالک ہے. انبیاء جیسے انسان بھی اس کے سامنے بے بس ہیں، مقہور ہیں. اللہ قاہر ہے، اللہ حاکم ہے، اللہ عطا کرنے والا، اللہ پناہ دینے والا. تو توحید کے بغیر کچھ نہیں. اصل چیز توحید.
توحید ہے. جہاد سے قبل توحید ہے. الدعوۃ قبل القتال کتنا اہم مقام ہے. دشمن کو لڑائی سے قبل توحید کی دعوت دو. وہ قبول کر لے تو جہاد موقوف ہے، قبول نہ کرے تو پھر اس کو جزیہ کی دعوت دو تو تمہیں جزیہ دینا پڑے گا. قبول کر لے تو ٹھیک ہے، قبول نہ کرے پھر قتال. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے اسلام رجل واحد خیر لی من قتل الف کافر. ایک شخص کا میری دعوت سے اسلام قبول کر لینا مجھے اس بات زیادہ محبوب ہے کہ میری تلوار سے 1000 کفار کا قتل. یہ دعوت توحید کی فضیلت کہ ایک کافر کا اسلام قبول کر لینا اس کا اجر زیادہ ہے بنسبت اس بات کے کہ آپ کی تلوار سے 1000 کفار کا قتل. اس لیے پوری زندگی کے جہادی عمل میں نبی اسلام کی تلوار سے صرف ایک کافر قتل ہوا. اگر قتل کفار زیادہ افضل ہوتا تو یہ فضیلت اللہ کے پیغمبروں کو زیادہ حاصل ہوتی. یہ فضیلت ہے دعوت کی. اور اگر جہاد سے قبل آپ نے دعوت دی انہوں نے قبول کر لی تو جہاد بند کر دیا. حتیٰ کہ جہاد کے دوران اگر وہ کلمہ قبول کر لے توحید قبول کر لے تو اس کے اس کلمے کو پڑھنا قبول کرو. خالد بن ولید اجتہاد کر گئے، ان سے ایسا نہ ہو سکے. ایک کافر ان کی تلوار کے نیچے آ گیا جو کافی نقصان پہنچا چکا تھا. جب تلوار کے نیچے آ گیا اسے موت سامنے دکھائی دے رہی، اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ. آپ نے اسے قتل کر دیا. معاملہ اللہ کے پیغمبر تک پہنچا اور اللہ نے طلب کر لی کہ خالد تم نے یہ کیا کیا؟ فقتلته بعد ما قال لا الہ الا اللہ. اس نے لا الہ الا اللہ کہا تو تم نے پھر قتل کر دیا. خالد نے جواب دیا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کہا. فرمایا هل شققت من قلبه، تم نے اس کے دل کو چیرا تھا کیا؟ اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ اس کے دل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور آپ بار بار فرما رہے ہیں اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد. یا اللہ خالد نے جو کچھ کیا میں اس سے بری ہوں، میرے اس سے کوئی تعلق نہیں. بلکہ فرمایا کہ خالد کیف تصنع بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ. اس کا کلمہ لا الہ الا اللہ اگر قیامت کے دن آ گیا تو کیا جواب دو گے؟ کیا کرو گے؟ یعنی یہاں بھی اگر وہ کلمہ قبول کر لیتا ہے تو اس کو چھوڑ دو، معاف کر دو. یہ فضیلت دعوت کی. اور توحید اس مرحلے پر بھی قبول کر لی گئی ہے تو اس کو مان لو، قبول کر دو. جہاد سے قبل دعوت ہے. اور فرمایا کہ سب سے افضل جہاد وہ ہے جس میں زیادہ اللہ کا ذکر. ایک مجاہد زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے اور ہر عمل کے ساتھ ساتھ ذکر ہے. توحید سب سے پہلے اور توحید سب سے بعد اور توحید پورے عمل کے ساتھ اور توحید ہر عمل کی قبولیت کی بنیاد اور بنیادی شرط. ایک سوئی کے ناکے کے برابر اگر شرک آ جائے اللہ تعالیٰ سارے اعمال مسترد کر دے. صرف میرے آپ کے نہیں بلکہ اللہ نے انبیاء کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں اور آپ سے قبل ہر نبی کو بتا چکے ہیں وحی کر کے کہ اگر تم نے بھی شرک کر لیا تمہارے بھی سارے عمل برباد ہو جائیں گے، سب ختم برباد. اگر تم نے بھی شرک کر لیا شرک میں حسن پھر انبیاء کے عمل تو قوموں کے لیے مثال ہوتے ہیں. قوموں کو حکم ہے کہ اپنے اپنے نبی کے عمل کو دیکھو اس کی پیروی کرو. لیکن فرمایا کہ اگر انہوں نے بھی شرک کر لیا تو ان کی بھی تمام نیکیاں برباد کر دیں. نبوت کا تاج چھین دوں گا، خسارہ پانے والوں میں شامل کر دوں گا. کتنی بڑی تعظیم. تو اگر ہم سب سے پہلے توحید کہ منہج کو قبول نہ کریں ہماری عبادات قابل قبول ہوں گی. تو آج جو مناہج پیدا ہو رہے ہیں
اس تقریبی سیاست کے تعلق سے کہ لوگوں کو گھیرو، ایک مداری والا کام کرو دگنے کی بجائے تاکہ زیادہ لوگ اکٹھے ہوں۔ یہ تجمع کا منہج دین اسلام میں کہاں ہے؟ کتاب و سنت نے ہر مقام پر اکثریت کی تفنیت کی۔ تھوڑے بندے شکر گزار ہوتے ہیں، تھوڑے بندے مومن ہوتے ہیں، اکثر لوگ حق کو ناپسند کرنے والے ہوتے ہیں۔ منہج تقریر کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اس تقریر کے بہت سے اہداف اور مقاصد، لیکن جو منہج صافی جو انبیاء نے پیش کیا وہ توحید۔ ایک اور ذہن ہے اور وہ ہے اقامت خلافت۔ گھر سے نکلتے ہیں نظام خلافت قائم کرنے کے لیے۔ کچھ ڈاکٹروں کو یہ مرض لاحق ہے، ان کی عجیب ہی اصرار ہے نظام خلافت قائم کرنے کے لیے، اور جو لوگوں سے بیعت لیتے ہیں، اور یہ دونوں بدعت ہیں۔ خلافت قائم کرنے کی دعوت دینا بدعت ہے، اس مسئلے پر لوگوں سے بیعت لینا یا کسی مسئلے پر یہ بھی بدعت ہے۔ بیعت ولی الامر کی، کسی پیر و مرشد کی نہیں، کسی مولوی کی نہیں، ولی الامر کی، اور یا پھر امیر المجاہدین کی جہاد پر بیعت۔ نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اور یہ اقامت خلافت کے جو منہج ہے، یہ بھی تجمع کی سیاست، لوگوں کو گھیرنا، اکٹھا کرنا خلافت قائم کرنے کے لیے، اور دلوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ خلیفہ میں ہی ہوں، یہ تاج اسی سر پہ سجے گا۔ حرص، اس دعوت کی تہ میں حرص ہے، اقتدار کی ہے۔ ایک سیاسی لیڈر جمہوریت کی سیاست کے ذریعے اپنے اقتدار کی حوث کو مٹاتا ہے، اور اس قسم کے انسان ووٹوں کا نام تو نہیں لیتے، لیکن اقامت خلافت کے نعرے کے ذریعے اپنی لیڈری کی جو ایک حوث ہے اس کو مٹانے کی کوشش کرتے۔ اب غور کرو، انبیاء کا منہج یہی تھا۔ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، جو پہلی فکر اور دعوت دی وہ کیا تھی؟ خلافت قائم کرو؟ نہیں، پہلی فکر قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ تو خلافت اور اقتدار یہ قصدی چیز نہیں ہے کہ اس کو کما کے حاصل کیا جائے، اس کو طلب کر کے حاصل کیا جائے، یہ ایک وعدی چیز ہے، ایک وعدی چیز اللہ کی عطا ہے۔ میں صحیح خلافت کی بات کروں، غلط طریقے سے اقتدار جیسے مرضی حاصل کروں، جیسے آج جمہوریت کا راستہ، یہ طریقہ غلط ہے، یہ نظام کفر ہے، فرنگی سیاست ہے، اور چونکہ اس سے بڑے مفاسد ہیں، یہ اغیار کی سازش ہے کہ ہمیں اس مقصد میں مبتلا کر دیں، اور ہم بڑا چیمپئن بننے کی کوشش کرتے ہیں، جمہوریت جمہوریت، اور جمہوریت کے مقابلے میں ڈکٹیٹرشپ، یہ ملوکیت، اس کے خلاف تو گویا ایک عالم بغاوت بلند کیا ہوا۔ حالانکہ جو نظام ملوکیت ہے، بادشاہت کا نظام، یہ کہیں زیادہ بہتر ہے جمہوریت سے۔ اور یہ ڈکٹیٹر جس کو آپ کہتے ہیں، بادشاہ کہتے ہیں، اگر یہ ایک شخص سمر جائے تو خلیفہ بن جائے، استقامت پر آ جائے، توحید پر آ جائے، وہ خلیفہ بن جائے گا۔ اور ایک شخص کا سمرنا زیادہ آسان اور ممکن ہے۔ ایک طرف پوری پارٹی ہے، پارٹی کے لاکھوں افراد ہیں، ان کا سمرنا مشکل ہے۔ ایک طرف فرد واحد ہے، اس کا سمرنا زیادہ آسان ہے۔ تو زیادہ جو اقرب نظام ہے وہ کون سا ہوا؟ جمہوریت، ملوکیت کا، بادشاہت کا۔ آج جہاں جہاں بادشاہت قائم ہے وہاں کتنا امن و سکون ہے۔ سعودی عرب کی مثال آپ کے سامنے، کویت کی مثال آپ کے سامنے، اردو کی مثال آپ کے سامنے۔ اور جہاں جہاں جمہوریت کی لعنت ہے وہاں آپ دیکھ لو، قتل و غارت گری، جرائم کی انتہا، رشوتیں، وہاں کیا خرابی نہیں ہے، ہر خرابی موجود ہے۔ بادشاہت کا نظام، سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے۔
موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی نے قتال کے لیے ایک بادشاہ طلب کیا اللہ سے، یا اللہ ایک بادشاہ دے دے جس کی قیادت میں ہم جہاد کریں۔ یہ جو اقتدار کی حوث کی سیاست ہے، یہ در حقیقت عقیدہ اور توحید پہ الغار کرتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر خالص دین کی طرف آئے، قولوا لا الہ الا اللہ، دعوت دیتے رہو دیتے رہو۔ لوگ قبول کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی ٹھیک، تم تو اللہ کے ہاں سرخرو اور کامیاب ہو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے قیامت کے دن کچھ انبیاء ایسے ہوں گے جن کے ساتھ بڑی جماعت ہوگی، کچھ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ چھوٹی سی جماعت 25-30 افراد، کچھ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ 2 انسان ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ 1 شخص ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جو اکیلے کھڑے ہیں۔ کامیاب وہ بھی ہے جس کے ساتھ بڑی جماعت ہے، اور کامیاب وہ بھی ہے جو تنہا کھڑا۔ ہم یہ ہمت نہیں کر سکتے کہ یہ نبی ناکام ہو گیا، نعوذ باللہ۔ یہ تو سیاسی سوچ ہے، ایک جمہوری سوچ ہے کہ فلاں شخص کو ایک ووٹ پیدا نہیں کر سکا، ناکام ہے، اس کی جماعت تو ایک ٹانگے کی سواریاں ہیں، ناکام ترین انسان۔ یہ جمہوری سوچ ہے۔ نبی اکیلا کھڑا کامیاب۔ کامیاب اس لیے ہے کہ منہج کے ساتھ وفاداری، توحید، عقیدہ، اس میں کوئی لور دو نہیں، کچھ مان لو کچھ منوا لو نہیں، اس میں دو ٹوک پالیسی، خالص دین ہے۔ لوگ آتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں آتے تو بھی ٹھیک، آپ تو کامیاب ہیں نا۔ اس کے برعکس ہم اس دعوت کا اہتمام نہ کریں، اور یہ جو آج کل کے نعرے ہیں، خلافت کا قیام، جمہوریت اور سیاست تقریر، ووٹ پیدا کرو اور لوگوں کو گھیرو تاکہ مال زیادہ ملے، عقیدے کی پرواہ نہیں۔ یہ لوگ اگر چند روزہ چاندی پیدا کر بھی لیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بتائیے ایسے لوگوں کے کردار سے آج تک دین کو فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ؟ کچھ لوگ اگر تیار ہوتے بھی ہیں وہ بھی انہی جیسے گول مول ہوتے ہیں۔ اقتدار تو منہج ہے ہی نہیں۔ ہاں، اگر تم توحید کی خدمت کرتے ہو اور تمہاری دعوت کامیابی سے پھیلتی تھے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے، اللہ نے کامیابی دی۔ شروع میں بڑے کٹھن حالات تھے، مکہ میں 13 سال دعوت توحید دیر سے کام کیا، اور مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ مکی زندگی کے عمل سے ناکامی کے بعد آپ مدینہ چلے گئے، اس کو ناکامی کہا گیا۔ اللہ اکبر، کیا گستاخانہ قلم ہے، منہج نبوی ناکام ہے۔ وہ مکی زندگی جس میں ابوبکر صدیق حاصل ہوا، عمر بن خطاب حاصل ہوا، عثمان غنی حاصل ہوا، وہ ناکام زندگی۔ وہ عمر جس نے 22 لاکھ مربع میل علاقے پر اسلام کا پرچم لہرا دیا، وہ ناکام زندگی۔ کتنے یہ قابل ترس لوگ ہیں، اقتدار کے پجاری، اقتدار کے حریص۔ اللہ الہ الا اللہ، اس کی خدمت کرو، اس پیغام کو آگے پہنچاؤ۔ اگر اس قابل اللہ نے سمجھا کہ تمہیں اقتدار دیا جائے تو اللہ عطا فرما دے۔ اقتدار ایک وحدی چیز ہے، کسبی چیز نہیں۔ تو پہلے توحید ہے، ان مناہج میں پہلے سیاست ہے، تقریر کی سیاست، پیسے کی سیاست، ووٹوں کی سیاست، یا قیام خلافت کے نعرے کو بڑا خوبصورت سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ بھی غلط ہے۔ کسی نبی کا منہج نہیں، یہ کسی نبی کی تعلیم نہیں، کسی نبی نے امارت قائم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ دعوت دی ہے، کامیاب ہو گئی، خلافت مل گئی، نہیں ہوئی، نہیں ملی۔ اگر نہیں ملی تو وہ نبی ناکام نہیں ہے، وہ کامیاب ہے۔ اس لیے کامیاب ہے کہ اس نے منہج کے ساتھ، توحید کے ساتھ، تعلق باللہ کے ساتھ پوری وفاداری کی، اور یہ اصل سرمایہ جس کی ضرورت ہے۔ یہ دین توحید، اس کا فہم ضروری ہے، اور یہ کامیابی کی اساس اخلاص کے ساتھ اس منہج پر قائم رہنا، وفاداری کرنا۔ نبی علیہ السلام نے دعوت دی اور کچھ مستضعفین کو مارا گیا، بلال حبشی، کیا اختلاف تھا قوم میں، کیا اختلاف؟ انہیں گرم کوئلوں پر کیوں گھسیٹا جا رہا ہے؟ ان کے سینے پر بھاری سل کیوں رکھی جا رہی ہے؟ گلے میں رسی باندھ کر
مکہ کے اوباش بچوں کے سپرد کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان کو گھسیٹتے پھرو. اور ان کی ایک ہی آواز ہے اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے. اختلاف کا نقطہ یہی ہے. لیکن جب تک کوئی شخص اپنے شرک پر قائم ہے اس وقت تک اس سے کوئی اتفاق اور اتحاد نہیں ہو سکتا. وحدت کی اساس توحید ہے. نبی اسلام کو بڑی پیشکش ہوئی کہ آپ کتنا مال چاہتے ہیں ہم آپ کو دینے کے لیے. کوئی خوبصورت عورت اگر چاہتے ہیں آپ کے نکاح میں دے دیتے ہیں. بادشاہ چاہتے ہیں وہ لے لیجیے. مکہ کی آپ اقتدار لے لیجیے، بادشاہت لے لیجیے، ہم آپ کو دے دیتے ہیں. آپ یہاں کے چودھری بن جائیں، رئیس بن جائیں. نکاح کرنے کی بھی عورت سے، خوبصورت عورت سے. مال کہیں کتنا چاہیے ہم جمع کر کے آپ کو دیتے ہیں. آپ نے کوئی چیز قبول کی، اقتدار بھی پیش ہو رہے، اقتدار کو بھی ٹھوکر مارنا. یہ اقتدار غیر طبیعی ہے. یہ طلب کیا جانا، مانگ کے لینا، یہ اقتدار نہیں ہوتا. اقتدار طبعی مفید ہے اور فائدہ ہوا ہے. آپ نے ہجرت کی، مکہ چھوڑ دیا، یہ چودراہٹ جو آپ کو دی جائے ٹھکرا دیا اس کو. دولت دی جا رہی ہے، ختم، سب ختم. حتیٰ کہ مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گیا. پھر جہاد فرض ہوا، پھر دعوت کے ساتھ جہاد کا فریضہ مل گیا. اس مکے کو دوبارہ فتح کیا. اس دعوت و جہاد کے ساتھ اب یہ طبعی اقتدار حاصل ہوا. پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ وہی پہلے توحید. بیت اللہ میں داخل ہو گئے، عصا آپ کے ہاتھ میں، تلوار آپ کے ہاتھ میں، اور بتوں کو توڑتے جا رہے. کوئی ایک انگلی بھی نہیں اٹھی. اگر غیر طبعی اقتدار قبول کر لیتے بتوں کو یہ توڑ پاتے؟ اس وقت اقتدار قبول کرنا یہ توحید کے مفاد میں نہیں تھا. آج کا اقتدار مفاد میں ہے توحید کے. کوئی ایک آواز نہیں اٹھ رہی، ایک انگلی نہیں اٹھ رہی. علی کو بھیجا، ایک ایک گلی میں، چوک چوراہے میں جاؤ، کوئی اگر مورتی نظر آ رہی ہے اسے مسخ کر دو، اونچی قبر نظر آ رہی ہے اسے برابر کر دو، سطح زمین. چلے گئے، وہ یہ سارا کام کر کے آ گئے. کوئی ایک اعتراض کرنے والا نہیں ہے، کوئی ایک معارضہ کرنے والا نہیں ہے، مخاصمہ کرنے والا نہیں ہے. جاء الحق وزهق الباطل. اور یہ ہے طبعی طریق. حق آ گیا تو باطل چلا گیا. یعنی باطل کب جاتا ہے؟ حق آنے سے. باطل موجود ہو، کچھ مان لو، کچھ منوا لو، حق کبھی نہیں آئے گا. پہلے حق آئے گا، پھر باطل جائے گا، توحید آئے گی، شرک جائے گا، پہلے توحید. تو مکہ فتح کیا، پہلا کام کیا کیا؟ توحید. پہلا آرڈر کیا دیا؟ توحید. علی مکہ میں جاؤ، ایک ایک قبر کو برابر کر دو، ایک ایک مورتی کو مسخ کر دو. توحید کا آرڈر. عمل بھی توحید. ایک اسٹیٹ اگر قائم ہوتی ہے تو پہلا معاملہ توحید کا، پہلی خدمت توحید کی. یہ آپ نے ثابت کر دیا. اور میرے دوست، توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا، اس کی ساری صفات میں، اس کے معبود ہونے میں، اس کے رب اور خالق اور مالک ہونے میں. ان باتوں کو مان لو دل کی گہرائیوں سے. پھر آپ دیکھیں کہ عبادات میں کیا مزہ آتا ہے. جب خالق کائنات کی معرفت ہوگی، اور میرے نزدیک کی معرفت حاصل کرنا ضروری. اللہ نے آسمان بنائے، زمینیں بنائی، یہ درخت اور یہ پہاڑ، سمندر، دریا، باغات، سبزیاں، سورج، چاند، ستارے، خالق کائنات کا نظام. ان کے فائدے ہوں گے بہت سے. آسمان کے فائدے، زمینوں کے فائدے، بارشوں کے فائدے، اور جناب پہاڑوں کے فائدے ہوں گے بہت سے. لیکن فائدے میں سب سے اہم فائدہ کیا ہے؟ وہ جو اللہ نے بیان کر دیا. اللہ نے کیا بیان کیا؟ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان پیدا کیے اور ساتوں زمینیں پیدا کی. آسمانوں اور زمینوں کے درمیان اللہ کا امر چلتا ہے. اللہ کا امر دو طرح کا، ایک امر کونی اور ایک امر شرعی. اللہ کا چلتا ہے.
امر کونی تقدیر کے فیصلے اللہ نے کر دیے ہیں، سب کچھ اس کے مطابق ہو رہا ہے۔ امر شرعی اللہ کی شریعت کی اوامر، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، اللہ کا امر چل رہا ہے، نازل ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ آسمان کیوں پیدا کیے، زمین کیوں پیدا کی، اللہ کا امر کیوں ہے؟ تعلموا، تاکہ تم جان لو۔ کیا جان لو؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی ان چیزوں کے ذریعے معرفت کس کی؟ خالق کائنات کی، خالق اور مالک کی۔ وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اور اللہ رب العزت باعتبار علم کے ہر چیز کا احاطہ کیا۔ تو اس بات کو جان، تو آسمانوں کو فائدے ہوں گے بہت، زمینوں کو فائدے ہوں گے بہت، لیکن سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر حاصل کرو ان کے خالق کی معرفت۔ یہ تو ہے یہ فائدہ عظیم الشان۔ جب اس خالق کی پہچان دل میں راسخ ہوگی اور بڑھتی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہر عبادت کا مزہ آئے گا۔ آج عبادات کی روح حاصل کیوں نہیں ہوتی؟ کما حقو توحید نہیں، اللہ کی معرفت اور پہچان نہیں، تو مزہ کیسے ہے؟ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم بھی سوچے ہمارے لیے ایسی ہے؟ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے ارے میں کس بات یاد کرنا، بلال نماز قائم کرو تاکہ ہم کو راحت حاصل ہو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ نماز سے جلدی چھٹکارا حاصل کرو، ارحنا عن الصلاۃ، جلدی نماز کھڑی کرو تاکہ پڑھ کے جان چھوٹ جائے۔ یہ دل میں نیت ہوتی، جلدی نماز پڑھ لو، کوئی پروگرام آنے والا ہے جلدی پڑھ لو نماز، یہ نیت ہوتی۔ اور پیغمبر اسلام کیا فرما رہے ہیں؟ ہمیں بلال نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ، ہم نماز قائم کر کے راحت حاصل کریں۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نمازیں پڑھ کے اور صبر کر کے مدد حاصل کرو، مدد طلب کرو۔ ہماری عبادت ہے ایسی نہیں۔ حدیث میں کیا ہے؟ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین چیزیں حلاوت ایمانی، تین چیزوں سے ایمانی حلاوت آتی ہے، مٹھاس آتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے۔ ان میں پہلی چیز توحید ہے، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیک مما سواہ، اللہ اس کا رسول تمہارے نزدیک دنیا کی ہر چیز سے محبوب ہے۔ یہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ محبت ہی عبادت ہے۔ رسول کی محبت اس لیے کہ رسول اللہ کا محبوب ہے، اللہ سے محبت ہو، اس کے محبوب سے محبت نہ ہو، یہ توحید نہیں، یہ توحید میں خلل ہے۔ رسول کی محبت کی توحید ہے، کیونکہ رسول کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ من احبنی فقد احب اللہ، اس طرح ہر نیک بندے کی محبت توحید ہے، ہر نیک بندہ اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ سے محبت ہو، اس کے محبوب سے محبت نہ ہو، توحید مکمل ہوگی۔ تو حلاوت ایمانی، ایمان کی مٹھاس، یہ توحید کے ساتھ جس کا کما حق ہو، فہم ہو، ادراک ہو، شعور ہو، معرفت ہو، تو پھر یہ لذت حاصل ہو۔ آج عبادتیں لذت سے خالی ہیں کیونکہ اساس نہیں۔ مکہ کی 13 سالہ زندگی میں اللہ کے پیغمبر نے صرف توحید کی دعوت کیوں دی؟ تاکہ یہ عقیدہ دلوں میں راسخ ہو جائے، دلوں میں رچ بس جائے، اور پھر عبادات کا اطاعت کا مزہ آئے گا، پھر ہر حکم قبول کرنا آسان ہوگا۔ پھر اس قوم کے درمیان جب کہا جائے گا زنا نہ کرو تو وہ قوم زنا سے بعد آ جائے گی اللہ کی محبت اور اس کی توحید کی معرفت کی بنا۔ ایسی بات آئے گی کہ ان کو کھلے عام دعوت دی جائے گی اور وہ قبول نہیں کرے گی۔ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہمارے تمہارے درمیان لا الہ الا اللہ حائل ہو چکا ہے۔ اس عقیدے کا فائدہ جب یہ راسخ ہو جائے گا، قوم شراب پی رہی ہے، اللہ کا امر آ گیا شراب حرام، قوم نے مٹکے توڑ دیے، گلاس اندھیر دیے، جس کے منہ میں شراب کا گھونٹ تھا اس نے کلی کر دی۔ وہ آج کل کا ملا ہوتا وہ کہتا خبر واحد حجت نہیں ہوتی، تحقیق کرو، اس وقت تک 2-4 جام اور پینے کا موقع مل جائے۔ نہیں، یہ صحابہ کا ایمان جن کے دل میں توحید راسخ ہو چکی ہے، ایمان دل میں راسخ ہو چکا ہے، یہ اطاعت کا جذبہ۔ اللہ اکبر، حجاب کا امر آ گیا، عورتوں نے اپنے بستروں کے جو غلاف تھے وہ پھاڑ کی لمبی لمبی چادریں بنائی پردہ کرنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے خطبہ عید میں سجدے کا حکم دیا عورتوں کو، جن عورتوں نے زیور پہنے ہوئے ہیں انہوں نے جلدی سے اطاعت کے لیے جلدی سے
اپنی بالیوں کو نوچا، اپنے کانوں کو زخمی کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی توحید داخل ہو چکی، اس سے عبادت کی لذت حاصل ہو. تو توحید روح عبادت، روح دین ہے، اپنے دین ہے. اول بھی توحید، آخر بھی توحید، پوری زندگی توحید. نبی علیہ السلام کا مشن دعوت توحید سے شروع ہوتا ہے اور پوری زندگی توحید کے. مدینے کے لوگ آئے، بیعت عقبہ، اولا ثانیہ عقبہ، یہ ساتھی آئے، دعوت مدینے آ گئی. اس طرح ناز سے جو چاہے شرط لکھ لی، انہیں کوڑا کاغذ دے دیا، اس پر ہم سائن کر دیتے، شرطیں آپ لکھ دی مدینے آنے کے لیے، جو چاہے لکھ. فرمایا کہ اشترط ربی، میری شرط اپنے پروردگار کے لیے، ان تعبدوہ وتشرکوا بہ شیئا، کہ تم نے پوری زندگی اسی کی عبادت کرنی ہے اور کوئی شرک نہیں کرنا. توحید. اور آخری وقت ہے، زبان پر ایک دعا اور ایک دعا. دعا کیا ہے؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا، پوجا کر، کہ لوگ آئیں اور پوجا کریں. جس کی تم پوجا کرتے ہو اسے گویا تم نے بت بنا دیا. یا اللہ میری قبر کو وطن یعنی پوجا کا بت نہ بنا دے. تو بدعا کیا تھی؟ قاتل اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد. اللہ لعنت برسائے یہودیوں پر، عیسائیوں پر، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا. توحید کی باتیں ہوں. قبر میں جاؤ گے، پہلا سوال من ربک، تیرا رب کون؟ توحید کا سوال. قیامت کے دن توحید کا سوال. کس کی عبادت کر کے آئے ہو؟ دنیا میں کس کی عبادت کرتے تھے؟ اپنے معبودوں کو پیش کرو ذرا. توحید کا سوال ہے. قبر میں پہلا سوال توحید کا سوال. تو اول و آخر توحید، یہ دین ہے توحید. دوستوں اور بزرگوں، جن لوگوں کا منہج یہ توحید صافی، یہ منہج تجمع اور یہ سیاسی نعرے اور یہ جو حکام کی باتیں، پاکستان سب سے پہلے، یہ باتیں وہ شرعی مقاصد کے مطابق نہیں. امام اور رائی اور حاکم وہ محترم اور قابل قبول ہے جو اللہ کے پیغمبر نے ذکر کیا، الامام العادل، امام عادل، جو عدل کرے. عدل کرنے کا معنی یہ ہے کہ پہلے عدل کرے اپنے خالق اور مالک کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ اس کی توحید کو قائم کرے، اس کی توحید کو قائم کرے. ایک حاکم ہو اور اس کو اپنے پروٹوکول کا خیال ہو کہ فلاں کرسی میری، وہاں اور دوسرا کوئی نہیں بیٹھ سکتا. کتنی غیرت ہے، یہ کرسی فلاں کی مخصوص ہے، ٹھیک ہے ہونی چاہیے. اپنے پروٹوکول کا خیال ہے، اللہ کا پروٹوکول اس کا خیال نہیں. شرک کے اڈے ہیں، ان کی سرپرستی ہو رہی. آج قدم قدم پر جادوگر ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی، ان کو باقاعدہ میڈیا پر پیش کر کے ان کی تشہیر ہو رہی. یہ ساری باتیں اللہ کے پروٹوکول کے منافی. امام عادل وہ امام ہے جو عدل کرے سب سے پہلے توحید کے ساتھ، اس کے بعد اللہ کے پیغمبر کی سنت کے ساتھ، اس کے بعد رعیت کے معاملات ہیں، سرخرو ہے. تو عقیدہ توحید کی اہمیت، یہ دین توحید ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اور آج اتنا ہی کافی سمجھتا ہوں، موسم بھی کافی گرم ہے اور ایک پروگرام ہم نے اور بھی کرنا ہے مغرب کے بعد. اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدے کا فہم عطا فرما دے، توحید خالص سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، ہمارے ذہنوں کو روشن فرما دے، ہمارے ہر عمل کو اسی نور توحید سے منور فرما دے، ہمارے ہر عمل کی اساس عقیدہ توحید ہو، صحیح عقیدے کی معرفت کو عطا فرما دے. اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے اپنے جو علم نافع ہے، اپنی وحی کا علم وہ عطا فرما دے، اس علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.